دنیا کافی تیزی سے بدل رہی ہے اور اس تبدیلی میں سب سے نمایاں کردار سوشل میڈیا کا ہے۔ ایسے میں آئیے جانتے ہیں کہ عوام، طلباء، صحافی اور ماہرین سوشل میڈیا کے فوائد اور نقصانات کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ وادی کشمیر کے سابق صحافی رئیس جان نثار کے مطابق سوشل میڈیا نے اطلاعات تک رسائی کو عام کر دیا ہے، لیکن غیر تربیت یافتہ اور غیر ذمہ دار افراد کی بھرمار بھی ہو گئی ہے۔ سال پہلے میڈیا کی قدر و منزلت ہوا کرتی تھی، آج کے دور میں ہر کوئی ایرا گیرا نتھو خیرا میرا والا بن چکا ہے۔ جس کے ہاتھ میں بھی اینڈرائڈ یا ایپل موبائل ہے تو وہ خود کو صحافی سمجھتا ہے، خود کو کسی نہ کسی رپورٹر چینل کا رپورٹر سمجھتا ہے۔ یہ آج کل عام سی بات ہو گئی ہے۔ اگر یہاں پر کوئی مسئلہ بھی درپیش آئے گا، دو گروہوں میں کوئی جھگڑا ہو جائے گا یا کوئی ایسا حادثہ ہو جائے گا تو وہاں جتنے بھی لوگ ہوں گے سب موبائل نکال کے اس کی شوٹنگ کر دیتے ہیں اور 5 منٹ کے اندر ساری دنیا کو پتہ چل جاتا ہے۔ کہ سرکار جو ہے ان کو لگام کسنی چاہیے، ان کو دیکھ لینا چاہیے کہ کون کس طرح کی چینل چلاتا ہے۔ اگر یہ جو بندہ چینل چلا رہا ہے کیا یہ کیپیبل ہے، کیا اس کے اندر اتنی ایبلٹی ہے، کیا یہ اس میڈیا ایتھکس جانتا ہے۔ اگر اس کے پاس اس قسم کی صلاحیت موجود ہے تو اس کو چینل چلانے کی اجازت دی جائے۔ اگر کوئی بندہ ایسا ہے جس کو اس فیلڈ کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے تو ایسی چینلوں کو مجھے لگتا ہے یہاں کی حکومت اور انتظامیہ کو چاہیے کہ ایسی چینلوں پر مکمل طور پر پابندی لگانی چاہیے۔ ماس کمیونیکیشن کے طالب علم مرتضیٰ گل زیادہ تر سوشل میڈیا رپورٹرز کو تحقیق، توازن اور صحافتی اصولوں سے لا علم قرار دیتے ہیں۔ ان کے مطابق اس کی وجہ سے غیر مصدقہ خبریں بہت تیزی سے وائرل ہو رہی ہیں۔ جرنلسٹ کا کام ہے کہ وہ ان بائسڈ رہے، اگر سٹوری کرنی ہے کیا ہوا ہے کیسے ہوا ہے بس اتنا کرنا ہے۔ اور جو سٹیزن جرنلسٹ ہوتے ہیں وہ جج بھی خود ہوتے ہیں، پولیس والے بھی خود ہوتے ہیں اور سارا کام مطلب اپنے حساب سے کرتے ہیں کہ ججمنٹ بھی خود دیتے ہیں۔ ریکویسٹ کرتے ہیں سرکار سے کہ ان کو چاہیے کہ وہ اسٹریم لائن کرے، ان کو فیکٹس اینڈ فگرز چیک کرے کہ ان کے پاس ڈگری ہے، ویلڈ ہے، یہ چیزیں ضروری ہیں ہمارے لیے۔ اس موضوع کا ایک پہلو سوشل میڈیا کا غلط اور بے لگام استعمال بھی ہے۔ سوشل میڈیا کے دور میں خود ساختہ صحافیوں کی جانب سے بلیک میلنگ کے واقعات میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، یہ میڈیا جن کو کچھ بھی نہیں ملتا ہے وہ میڈیا کی لائن چل لیتے ہیں اور اس کے بعد بلیک میلنگ شروع ہوتی ہے۔ وادی کے ایک مقامی کارٹونسٹ اور میڈیا مبصر ایس طارق کہتے ہیں کہ ماضی میں ہر خبر کی باریک بینی سے جانچ پڑتال ہوا کرتی تھی، اب وہیں سوشل میڈیا پر کوئی بھی کسی بھی خبر کو تصدیق کیے بغیر اپلوڈ کر دیتا ہے۔ اگلوں کے دور کا جو جرنلزم تھا، جو پرانا دور کا جرنلزم تھا، وہ ایک منفرد طریقے سے چلتا تھا۔ اگر نیوز معیاری ہو تو چلتی تھی، نہیں ہو تو نہیں چلتی تھی۔ تو اس طریقے سے نیوزوں کا یہ ہوتا تھا حال کہ نیوزوں کی پوری انویسٹیگیشن ہوتی تھی۔ لیکن آج کے دور میں جو اس وقت صوتی سماجی یا سوشل میڈیا کا جو چلن ہوا ہے، بہت زیادہ چلن ہوا ہے، ہر ایک کے پاس انفارمیشن ہے، ہم سے بھی پہلے ہی انفارمیشن ہے۔ لیکن اس میں دقت یہ ہے کہ آج کل کے جو سوشل میڈیا کے جو انفلوئنسر نکلے ہیں، یا اس کو کوئی خود کو جرنلسٹ بھی کہتا ہے، انہیں بھی حق ہے بات کرنے کا، انہیں بھی حق ہے لکھنے کا۔ لیکن جو اس میں دقتیں پیدا ہو گئی ہے، وہ سب سے بڑی دقتیں یہ پیدا ہو گئی ہے کہ کمپلیٹ ان کے پاس انفارمیشن نہیں ہوتی ہے۔ تاہم ان تمام منفی باتوں کے باوجود گورنمنٹ ڈگری کالج اننت ناگ میں شعبہ صحافت کے ہیڈ ڈاکٹر محمد عمران پرے صحافت کے مستقبل کے تئیں پرامید ہیں۔ بومنگ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا جو ریولیوشن جس کے تھرو ہم گزر رہے ہیں، تو یہ اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہے، اور میں پوری طریقے سے ڈسمس نہیں کروں گا ان کا بھی کام، جو بھی ہو، چاہے آپ ان کو پروفیشنل بولیں گے یا نہیں بولیں گے، کیونکہ ایک ریڈیکل ایکویلٹی کے تحت ہر کسی کو ایک موقع ملتا ہے، کیونکہ ٹیکنالوجیز نے پورا لیول پلینگ فیلڈ ہوتا ہے، ڈیموکریٹائز کیا ہے پورے سسٹم کو with access to information technologies یا right of an individual to free expression and speech۔ وہ جو خواب تھے میرے ذہن میں، نہ میں لکھ سکا نہ میں پڑھ سکا، کہ زباں ملی تو کٹی ہوئی، کہ قلم ملا تو بکا ہوا۔ صحافت کے موضوع پر گفتگو کے دوران آپ نے کہیں نہ کہیں اقبال اشعر کا یہ شعر ضرور سنا ہوگا۔ ایسے میں اس بات پر سبھی متفق نظر آتے ہیں کہ سچائی، انصاف اور جمہوریت کے لیے صحافتی اداروں اور صحافیوں کا آزاد، ذمہ دار اور پیشہ ورانہ خطوط پر استوار ہونا ضروری ہے۔ ETV بھارت کے لیے اننت ناگ سے دین عمران کی رپورٹ۔